الصبح بدا من طلعته وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ قرآن نے اس کا بھی رد کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو لہذا اسی طریقے پر عیسائیت نے بھی بہت سارے نظریات، عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنا لی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ تورات کے اندر ایسے عقائد ان کو ہیں اور نہ ہی انجیل کے اندر ان کے ایسے عقائد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے جو عقائد ہیں وہ انجیل کے اندر بھی نہیں ہیں، اور قرآن ان کی تمام ان باتوں کو جو ان کے پیشواؤں نے جو خرابیاں پیدا کی، قرآن نے اس کا رد کیا۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو آدمی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو تو وہ تمہارے عقیدے کے مطابق وہ الہ زیادہ ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں، چاہے یہودی ہو اور چاہے نصارہ ہو، کہ ابھی آدم علیہ السلام بھی خدا ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جو زیادہ عجیب ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو وہ الہ ہونا چاہیے تھا، جب وہ الہ نہیں ہے تو جو کم عجیب بات ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، تو وہ کیسے الہ بن گئے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد کہا کہ مٹی بنانے کے بعد کہا کہ تم پیدا ہو جاؤ، وہ ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ایک مٹی سے جو ہے ابو البشر پیدا کر دے، آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے ایک مٹی سے، تو یہ جو ہے یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، یہ بھی کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دی، ماں کی گود کے اندر ہی بچے تھے تو گواہی دی، تو پہلا لفظ انہوں نے کیا بولا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے جو ہے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ تو اب پہلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر عیسائیوں نے مزید چھلانگ لگائی ان کے پیشواؤں نے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا جو ہے نظریہ بناؤ، عقیدہ بناؤ۔ ایک نے کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں، کوئی خدا جو آسمانوں میں ہے وہی زمین میں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے کہا کہ کافروں عیسائیوں نے کفر کیا اس بات کے اوپر، کہا کہ اللہ وہی ہے جو عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم ہے وہی اللہ ہے، یہ بنا دی۔ پھر قرآن نے کہا کہ بھئی وہ تو جو ہے اللہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، پھر اگلا عقیدہ بنایا چلو یہ اللہ نہیں ہے تو تین اللہ بنا لیتے ہیں، تین خدا بنا لیتے ہیں، ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ، لہذا عیسیٰ جو ہے ان تین میں سے ایک ہے۔ پہلے تین بنائے، پھر ایک بنایا، پھر ایک کے تین بنائے، پھر تین کے ایک بنا دیے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیٹا پیدا ہوا تو آپ کی عید ہے، ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ کتنی جو ہے دکھ کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ مبارکباد دے رہے ہیں، آپ مبارکباد دے رہے ہیں، آپ اپنے عقیدہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو اسلام کسی کو عقیدے کے معاملے میں الجھاؤ نہیں رکھتا، لہذا جتنے بھی باطل عقائد ہیں، نظریات ہیں، قرآن نے ایک ایک کر کے رد کیا ہے، جو عیسائیوں کے تھے، جو یہودیوں کے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے مولویوں نے قرآن بیان کرنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، قرآن کو بیان نہیں کریں گے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے، ادھر ادھر کے واقعات بیان کریں گے، قرآن کو نہیں بیان کریں گے۔ ہدی للعالمین، یہ قرآن ہی ہدایت ہے، سارے جو ہے واقعات بعد کی چیزیں ہیں، واقعات تاریخی چیزیں ہیں۔ تاریخ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان کی جو ہے وہ ان کو ہدایت کے اوپر لے آئے۔ انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ لیکن مولویوں نے کیا کیا؟ اپنی شہرتوں کے لیے، عوام کی دلچسپیوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو آج مسلمان اپنے اس عقیدے سے واقف نہیں، اور عیسائیوں کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ تو لہذا قرآن نے یہ کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، آپ ان کو الہ نہیں مان رہے، تو جو بغیر صرف باپ کے پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو الہ بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ کے بیٹے، یا آدم علیہ السلام بھی خدا ہیں، پوری دنیا کے اندر کسی کا عقیدہ نہیں۔ جو بھی تھوڑا سا عجیب معاملہ ہو جائے، ہم خدا سے نیچے اس کو چھوڑتے ہی نہیں، ہم خدا سے اس کو نیچے نہیں چھوڑ۔ لہذا قرآن نے سارے غلط، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہ یہ غلط ہے۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ لہذا اس وقت بھی جتنے بھی غلط نظریات ہیں قرآن رد کرتا ہے، اپنا نظریہ قرآن سے ثابت کرو۔ قل لا یعلم الغیب الا اللہ، آپ اے نبی جی فرما دیجئے غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد جو ہے میں جس کو چاہوں میں بیٹے دوں، جس کو چاہوں میں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن جتنی بھی ہماری غلط سوچیں ہیں قرآن اس کا رد کر رہا ہے، اور قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے گا نظریات کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک عمل ہے، وہ ایک ہدایت کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کے اوپر چلے گا، غیروں کا راستہ اپنائے گا، کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف جائے گا ہم اسی طرف کر دیں گے، آخر میں اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم قرآن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب بادشاہت اور قرآن یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ فَدُورُ مَعَ الْكِتَابِ، قرآن کے گرد گھومنا، بادشاہوں کے گرد نہ گھومنا۔ وہ تو کبھی آپ کو جو ہے سکھوں کو مبارکباد دینے کے لیے چلے جائیں گے، گرو نانک کو جو ہے وہ آپ کا ہیرو بنا دیں گے۔ ہمارے ہیرو تو جو ہے صحابہ ہیں، ہمارے ہیرو تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، محمد ابن قاسم ہے۔ گرو نانک
جس نے مسلمانوں پر ظلم کیا وہ آپ کا ہیرو ہے؟ کبھی جو ہے وہ کہیں گے کہ بھئی اس کو بھی جو ہے قادیانیوں کے اس کو بھی خلیفہ تسلیم کرو، آپ اس کو مبارکباد دینے چلے جائیں گے، وہ بھی اس دن پیدا ہوا تھا۔ کبھی آپ ہندوؤں کی ہولیوں کے اندر بھی شریک ہو جائیں گے۔ آپ اپنے دین کو بنانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیدھا سادہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے اندر آپ عیسائیت کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اس کے اندر آپ سکھوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، اس کے اندر آپ ہندوؤں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، ہندوؤں کو بھی لے کر آ رہے ہیں، اس کے اندر آپ قادیانیوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں۔ قادیانی وہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے کہ ایک مذہب ہے، وہ تو ایک فتنے کا نام ہے، ایک فساد کا نام ہے، آپ اس کو بھی اس کے اندر شریک کر رہے ہیں۔ کہ آج تک ان کے اپنے پیشواؤں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایک کا تین اور تین کا ایک کو سمجھ میں نہیں آیا، اور ان کا یہ عقیدہ پورے انجیل کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ یہ پورا چیلنج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں الہ ہوں، قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انی عبداللہ، انی عبداللہ، تو قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے، اور کہا کہ یہ الہ ہے، وما من الہ الا الہ واحد، الہ تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، ان کی ماں جو ہے وہ بھی جو ہے سچی ہیں اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جو آدمی کھانے کی احتیاج رکھتا ہے، پیدا ہونے کے اندر ماں کی احتیاج رکھتا ہے، الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہونے کے اندر بھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ وَالْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ اسلام کی، قرآن کی وہ واضح چیزیں ہیں کہ آج ساری دنیا اپنی ساری ترقیات کے باوجود اپنا عقیدہ نہیں ٹھیک کر سکی، اپنی ساری سائنس کے باوجود اپنا عقیدہ نہیں ٹھیک کر سکی، اپنا سوچ ٹھیک نہیں کر سکی کہ بھئی اس کو الہ بنا رہے ہو کہ جو کھانے کا محتاج ہے، اس کو الہ بنا رہے ہو جو پیدا ہونے کے اندر ماں کا محتاج ہے، اور اس کو الہ بنا رہے ہو کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں نماز کو قائم کروں۔ جو خود ایک الہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح تو لائن لگ جائے گی الہوں کی کہ وہ اپنے الہ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ اس کو سجدہ کر رہے ہو، اس کا پیچھا آپ کو کر رہے گا، اس کا پیچھا اس کو کرے گا۔ یہ تو الہوں کی جو ہے پوری لائن لگ جائے گی، یہ تو توہین ہے الہ کی۔ انما اللہ الہ واحد، الہ تو وہ ہوتا ہے جو صرف ایک ہوتا ہے، ایک ہو۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمانوں میں الہ ہے، سارے آسمان کے فرشتے اسی کی بندگی کر رہے ہیں، وہی زمین کا الہ ہے کہ ساری مخلوق اسی کی بندگی کر رہی ہے۔ الہ تو صرف ایک ہوتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کئی الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا کہ بھائی ایک کوئی حکم دے رہا ہے، ایک کچھ حکم دے رہا ہے، ایک کچھ حکم دے رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے رکوع کرو، دوسرا کہہ رہا ہے سجدہ کرو، ایک کہہ رہا ہے سو جاؤ، دوسرا کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ، تو یہ تو ٹکراؤ ہو جاتا آسمان و زمین کے اندر۔ تو لہذا الہ تو اس کی شان یہی ہے کہ وہ ایک الہ۔ ایک ملک کے دو بادشاہ ہوں، ایک رات کو آرڈر جاری کرے، ایک دن کو آرڈر جاری کرے، تو انہوں نے آپس میں ہی لڑ کے مر جانا۔ تو ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے، تو کائنات کا ساری مخلوق کے دو الہ کیسے ہو سکتے؟ انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک الہ۔ اور یہ ایسا غلط عقیدہ ہے اور اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاتا اور زمین پھٹ جاتی، کیا کہ یہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے ایک بچہ بناتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس پر آسمان پر دنیا کے اندر کوئی ایسا ایٹم نہیں آیا کہ جو آسمان کو زیر کر دے،
دنیا کے اندر کوئی ایسا ایٹم نہیں آیا، ایسا بھی کوئی ایٹم نہیں آیا جو ایک ہی وقت میں ساری زمین تباہ کر دے، لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ قریب ہے کہ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ اسلام نے، قرآن نے کبھی الجھاؤ کے اندر نہیں رکھا کام، الجھاؤ کے اندر آج ساری عیسائیت بیچاری الجھاؤ کا شکار ہے۔ وہ اپنے پیشواؤں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی 3 الہ کیسے ہو گئے، ہمیں تھوڑا سمجھاؤ تو، انجیل میں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سوال نہیں کرو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ وہ بیچاری خود الجھاؤ کا شکار ہے، اور آج ہم ان کو جو ہے اس عقیدے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ صراط المستقیم، یہ دعا بتائی ہے کہ بھئی سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، جو نبی قرآن نے بتایا، جو آپ کو نبی نے بتایا، اس راستے پر اپنے آپ کو چلاؤ۔ آپ نے تو اب پہلے تو مسلمانوں کے اندر باطل طبقے تھے، اب آپ نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی۔ کبھی سکھوں کی گود میں آپ پہنچ گئے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور کبھی آج آپ عیسائیوں کے جو ہے گھل مل کر آج ہم کرسمس ڈے منائیں گے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ کو غصہ اتنا آتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اور آپ منہ سے مبارکباد دے رہے ہیں ان کو کرسمس ڈے کی، مبارک ہو آپ کے عیسیٰ خدا جو ہے وہ آج کے دن پیدا ہوئے تھے۔ نستغفرک اللہ العظیم۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پر چلے گا، بات اس کے کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا ایک راستہ ہے، مومنین کا ایک راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ، اور وہ جو ہے اعمال کا راستہ، وہ صحیح نظریات کا راستہ، وہ قرآن کے عقائد کا راستہ۔ قرآن نے ایک ایک غلط عقیدے کو جو ہے رد کیا، آج ہم وہ سب غلط عقیدوں کو پٹ اپ کر رہے ہیں۔ قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، آج میں تمام جاہلیت کے طریقے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ تمام غلط عقیدے، تمام کفر اور شرک کی باتیں، تمام کفر کی سوچیں میں جو ہے تحت قدمی موضوع، میں اپنے سارے ان قدموں کے نیچے ان کو دفن کر رہا ہوں۔ اور آج 14ویں صدی کے بعد ہم تمام وہ نبی کے قدموں سے اٹھا کے دوبارہ وہ اوپن کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر۔ تو میرے بھائی دوستو، من بعد ما تبین له الہدى، ہدایت کا راستہ واسطے، انما اللہ الہ واحد، نہ عزیر اللہ کے بیٹے، نہ آدم الہ بن سکتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام الہ بن سکتے، انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جو عیسیٰ ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ یہ بھی غلط عقیدہ، وہ بھی غلط عقیدہ، ان کے تمام غلط عقیدے ان کی اپنی کتابوں کے اندر سے میں نہیں مل رہے، انجیل کے اندر، پورے انجیل کے اندر نہیں۔ تو اس لیے ایک پیغام تو عیسائیت کا ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کو اپنی انجیل سے بھی تلاش کر لے۔ اول تو انجیل ہی نہیں ہے تو عقیدہ کہاں ملے گا؟ ہر ایک نے اپنی فوٹو کاپی بنائی ہوئی ہے، ایک پوپ نے خود بنا لی، ایک پوپ نے خود بنا لی۔ اب کتنے دین کو کتنے پوپوں میں ہم تلاش کریں؟ عیسائیت کس پوپ میں ملے گی؟ ہر پوپ نے آ کر اپنی جو ہے قرآن کے اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں، لہذا سارا باطل اکٹھا ہو گیا، لیکن قرآن کی ایک آیت کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکا۔ سارا باطل اکٹھا ہو، سارے یہودی عیسائی وہ اکٹھے ہیں کہ آج ہم قرآن کو کچھ چینج کر سکے، نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ امام کعبہ شروع کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہوگا قرآن پڑھے گا، سنائے گا، حافظ الحمدللہ سے شروع کرے گا۔ قرآن امام کعبہ والناس پہ ختم کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری یہی چیز آج یہودیوں عیسائیوں کو پریشان کرتی ہے، یہ قرآن ان کا اتنا محفوظ ہے، ہماری انجیل کا پتہ نہیں ہے، ہماری تورات کا۔ آج تک کوئی یہودی نے بہت بڑی سازشیں کی ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کو چیلنج کے طور پر نہیں لے کر آ سکا صاحب۔ عیسائیت
بہت خرابیاں پیدا کرتی ہے، لیکن اپنے مذہب کو ان کے پوپ چیلنج کے طور پر نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے حقائق واضح کر دیے تو اس کے بعد پھر ہماری جان کو بھی خطرہ ہے کہ ہم نے سارا دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ لیکن آج اسلام وہ اپنے چیلنج کے طور پر اللہ کا عقیدہ بھی بیان کرتا ہے، نبی کا عقیدہ بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ انما اللہ الہ واحد۔ نبی کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ میں افضل البشر ہوں، میں افضل البشر ہوں، میں سید ولد آدم ہوں۔ نبی کا بھی عقیدہ واضح، قرآن کا بھی عقیدہ واضح۔ لہذا قرآن سے ہٹیں گے اور بادشاہوں کے وہ کبھی آپ کو ہولی کھیلنے پہ لگا دیں گے، کبھی آپ کو قادیانیوں کے پیچھے لگا دیں گے، کبھی آپ کو گرو نانک تک پہنچا دیں گے، آج عیسائیوں کے کرسمس ڈے تک پہنچا دی۔ تو بادشاہوں کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کا دین ہی ختم کر دے۔ قرآن کے ساتھ چلے، ممبر کے ساتھ چلے، نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ چلیں، ممبر اور مسجد کے ماحول کے ساتھ چلیں، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کا راستہ ہدایت کا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر بادشاہوں کے طریقے، کبھی بادشاہ کوئی آ جائے گا وہ کس طریقے پر چلائے گا تو آپ کا خود دین کھچڑی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے صحیح عقائد اور نظریات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔